السلام علیکم، میں ہوں اسرار احمد یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ تجوید کے متعلق تمام سوالاتوں کے جوابات اور بہت آسان طریقے سے تجوید کس طرح سیکھا جاتا ہے، قرآن کس طرح آسانی سے پڑھا جاتا ہے، کس طرح سمجھا جاتا ہے، تفصیلاً مدللاً، یعنی کتابوں سے مطالعہ کر کے، اساتذہ سے سیکھ کے، ویڈیوز سے سیکھ کے، ایک تفصیلاً لب لباب ایک ہی ویڈیو کے اندر، دو ویڈیو کے اندر مختصراً ہم نے آپ لوگوں کے لیے پیش کی ہے۔ یقیناً اس کے دیکھنے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری گزارش میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ رٹے کے عادی ہوتے ہیں وہ ان کو میرے خیال میں اس ویڈیو سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں خود رٹے کے قائل نہیں ہوں۔ تجوید جب ہم پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ رٹے کی چیزیں نہیں۔ ہم بچپن میں رٹے لگاتے ہیں، کچھ عرصے بعد بھول جاتے ہیں، جبکہ قرآن اور تجوید ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کو ذہن نشین کر کے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں جو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ادنا سی کوشش ہے، میں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو رٹے سے رٹا لگانے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک اہم قاعدہ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جہاں پہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، الفاظوں کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، کچھ اختصار کر کے پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ تجوید، آپ کو پتہ ہے کہ تجوید سے پڑھنا لازم ہے قرآن کو۔ جو تجوید سے قرآن نہیں پڑھتا فہو آثم، ان کا الفاظ ہے کہ وہ گناہگار ہے۔ بسا اوقات غلطیاں ہم اس طرح کر جاتے ہیں، ایمان بھی فاسد ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں انسان بے خبری میں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا، اے اللہ درود بھیج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر ہم یہاں پہ اللہم صلی سواد کی جگہ سین پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ کھینچ کے تلوار مار، نعوذ باللہ۔ کتنے الفاظ بگڑ جاتے ہیں، الفاظ کے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ ساتھ میں اس سے جو نہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ساتھ میں نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے نا۔ ظاہر بات ہے، ہمیں اللہ نے شعور دیا، ہمیں ٹائم دیا ہے کہ بھائی ہم قرآن کو اتنا سیکھیں، اتنا آسانی سے پڑھیں، اتنا ٹائم تو دے۔ اب یہ خود اندازہ لگائے کہ ایک ہی لفظ سے جو ہے نا معنی بدل جاتا ہے، تو اس سے ایمان بھی فاسد ہو سکتا ہے، نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں دو قسم مد استعمال ہوا ہے۔ ایک کا نام ہے مد متصل، جس کا معنی ہے لفظی ملا ہوا، مد منفصل جس کا معنی ہے جدا جدا۔ تو دو مد ہوئے، مد متصل، مد منفصل۔ اب دونوں کی پہچان کیا ہے؟ متصل کا معنی ہے ملا ہوا، تو یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بڑا مد۔ یعنی بڑا مد کا مطلب کہ ہم مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ملے ہوئے ہو، یہ ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور مد منفصل، مد اور حمزہ دونوں جدا جدا کلموں میں ملیں گے۔ اب آپ کو کیسے سمجھ آئے کہ بھئی یہ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے؟ اب ان کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اگر مثالوں سے بھی سمجھ نہ آئے، پھر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک صفحے کی تلاوت کر کے وہاں پہ اجرا کر کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ تو چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ اب یہاں پر آ کر مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے کہا کہ مد کے دو قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہو، اس لیے اس کو متصل ملا ہوا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح ما، یہاں پر مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہیں۔ اسی طرح سیئت، حمزہ اور مد ایک کلمے میں۔ سوء، یہاں پر بھی مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں، تو یہ کہلاتے ہیں مد متصل، یعنی ملا ہوا۔ مد کی جو دوسری قسم ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی جدا جدا۔ یہاں پر خود اندازہ لگائیں کہ جو مد ہے یہ الگ کلمے میں ہے، اور حمزہ یہ بھی دراصل حمزہ ہی ہے اسی طرح۔ اب میں یہ صفحہ تلاوت کروں گا، آپ لوگ سوچئے
کہ اس میں مد متصل کی کوئی مثال ہے یا نہیں، یا مد منفصل کی کوئی مثال آیا ہے یا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں کہ اس پورا پیج میں مد منفصل کی مثال آ گئی ہے، کون سی؟ بما انزل۔ مد منفصل کی ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ مد اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہو، تو یہاں پر دیکھیں بما الگ کلمہ ہے، انزل الگ کلمہ میں، تو یہاں پر مد منفصل کی اپلائی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہاں پر اجرا ہو رہا ہے۔ الیک وما انزل، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، کہ مد اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ لوگ اجرا کر کے پڑھیں گے تو یقیناً آپ لوگ کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا، رٹے لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں اگلے پیج پہ بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو مد متصل کی مثال سمجھاتا ہوں۔ پچھلے صفحے میں مد منفصل کی مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے، اب اس صفحے میں دیکھیں کہ مد متصل کی مثال ہمارے سامنے آتی یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں پر دیکھیں اولئک، مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہے، تو یہ مد متصل کی مثال آ گئی۔ واولئک یہاں پر بھی۔ آگے دیکھیں ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں پر دیکھیں سواء علیہم، مد متصل، حمزہ اور مد دونوں ایک کلمے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وعلی ابصارہم مد منفصل ہے، تو یہ اگر آپ لوگ اس طرح الا انفسہم، یہ بھی مد منفصل ہے، تو دو صفوں کے اندر ہم نے مد متصل اور مد منفصل کی اجرا کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ لوگ پہلے غور سے سنیں گے، پھر مثالوں سے سمجھیں گے اور پھر اجرا کر کے پڑھیں گے، اور روزانہ خود سے بھی اجرا کر کے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل یہ میں نے تلاوت کر دی ایک پیج، اب آپ لوگ قرآن اٹھائے اور ان دو مثالوں کو بار بار ذہن میں رکھ کے پیج پڑھتے رہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اس طرح کچھ اور جو قواعد ہے میں آہستہ آہستہ اگلے ویڈیو میں ذکر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اور گزارش یہ ہے کہ فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرے۔ خدا حافظ۔